پیارے دوستو، 29 رمضان المبارک منگل کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بے بہا رزق پانے کے لیے یہ کمال کا نبوی وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس کو اتنا رب العالمین رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے رزق کے بند دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اتنا خالق کائنات اسے رزق عطا فرمائے گا، اور اگر کسی بیمار کے لیے یہ عمل کیا جائے تو رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے تو رب العالمین اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اور یہ عمل کرنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی جو ہے وہ نہیں لوٹے گا۔ یہ کمال کا عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کر لے گا، یہ رمضان مبارک کے آخری دن ہے، تو ان دنوں کے اندر آخری، شاید یہ آج کا آخری دن ہی ہو، اس دن کے اندر جو کوئی بھی دوست بزرگ یا میری ماں بہن یہ عمل کر لے گی تو رب العالمین اس کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے وہ سب کچھ رب العالمین آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے، اور یہ دو جملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں، رب العالمین کو یعنی کہ بہت پیارے ہیں، وہ کلمے کون سے ہیں؟ وہ یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین، یہ جو آج کا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ جو شخص بھی کر لے گا وہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنے گھر کے اندر، اپنی جولی کے اندر سمیٹ لے گا۔ یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا رب العالمین اس کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے گا، اور یہ پڑھنے والا اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، اور یہ جو شخص بھی کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، بہت ہی میں بے روزگار ہوں، رزق نہیں ہے میرے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں ہے جو ملائکہ اور فرشتوں جو کرتے ہیں، جن کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، جو ملائکہ اور مخلوق کرتی ہے اور اس تسبیح کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسبیح کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ تسبیح کر لے گا تو دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، یعنی کہ تیرے پاس مال آئے ہی گا، بہت ضرور آئے گا، ذلیل ہو کر آئے گا، تو اس کے پیچھے نہ بھاگ بلکہ وہ تمہارے مال پیچھے بھاگے گا۔ تو وہ تسبیح کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان صحابی کو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ عمل بتایا تو انہوں نے کیا، تو ان کے پاس مال کی کثرت ہو گئی، اور وہ حیران ہو گیا کہ اتنا مال کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو عزیز دوستو، یہی عمل جو ہے، یہی وظیفہ جو ہے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست اب آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس عمل سے محروم رہ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ وظیفے کا عمل کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہ 29 رمضان مبارک منگل کے دن کا یہ وظیفہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے یہ تحفہ ہے، رمضان کا تحفہ سمجھ لیں۔ جو یہ کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو چیز اللہ سے مانگو گے، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، جو چیز بھی مانگو گے، دولت مانگو گے، رب العالمین سب کچھ عطا فرما دے گا، کیونکہ اس وظیفے کا بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کرنے سے اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک تو اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، دوسرا گناہوں سے بھی معافی مل جائے گی۔ اور یہ دو کلمے ہیں جو زبان سے کہنے بہت آسان ہے، لیکن ان کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان کلمات کو جو یہ عمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے
کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں، تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ عمل جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ یہ کرنے سے، شیئر کرنے سے، شاید کہ آپ کے شیئر کرنے سے رب العالمین کسی بے اولادے کو اولاد دے دے، کسی بے روزگار کا سہارا بن جائے، کسی کے لیے رب العالمین اچھے اسباب پیدا فرما لے، تو یہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے 29 رمضان مبارک منگل کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو 1000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر فجر کے بعد ٹائم نہ ہو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل آپ نے 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو صحیح آتا ہو۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ عمل کے دوران، وظیفے کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں گے یقیناً خلوص نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے رزق میں کشادگی کے لیے، یا اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، یا کوئی بھی چیز دنیا کی مانگنا چاہتے ہیں، قبر کی، حشر کی مانگنا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ مانگیں، ضرور رب العالمین آپ کے زبان سے لکھنے ہوئے کلمات کو پورا فرما دے گا۔ اور یہ عمل مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ یہ سمجھدار آدمی جو پاکی پلیتی کو جانتا ہو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور یہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی دنیاوی گفتگو جو ہے نہیں کرنی۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، ملک پاکستان میں امن و ترقی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ عمل کرنے والے کے لیے صرف شرائط جو ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ پہلی شرائط یہی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ اگر نماز پڑھے گا تو اس وظیفے کے اندر جو ہے اثر بھی ہوگا، تاثیر ہوگی، وہ محسوس کرے گا اس کا اثر جو ہے۔ تو اگر پہلے سے بے نمازی ہے تو آج سے توبہ کر لے، اگر اس نے عمل کرنا ہے تو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بن جائے اور یہ عمل کرے، یقیناً وہ مالا مال ہو جائے گا، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ 2 کلمات پڑھنے سے اگر ہزاروں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرائط یہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہو، اور دوسری اس کی شرائط یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے چھوڑنے والا نہ ہو جان بوجھ کر۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کر جو ہے رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑنے والا نہ ہو، نبی پاک اسلام پر، ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہو، صحیح العقیدہ ہو، تو وہ یہ پڑھے گا، یہ عمل کرے گا تو رب العالمین کی رحمتوں کا اس پر جو ہے نزول ہوگا۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے امت مسلمہ کے لیے، اور پھر اپنے کاروبار کے لیے، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ شاید آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں وہ سب کے لیے جو ہے وہ خوشی کا سبب بن جائیں۔ تو امید کرتے ہیں دوستوں کو یہ ہماری ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ والسلام۔